احساس کو مردہ کر چکے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی احساس نہیں گناہ کرنے کے بعد، اور پھر بھی کیا سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان میاں بھائی مین مسلمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ بس اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور آئینے میں دیکھ لیں کہ ہم کیسے مومن ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی، ڈیفینیشن بتائی، اسے سن لو اور اس ایمان کو اپنی زندگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، بس تو مومن ہے۔ نیکی کر کے خوش ہو جائے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو کھانا چھوڑ دے، یا اللہ مجھ سے ایسے گناہ کیسے ہو گئے؟ وہ گناہ اس کو بے چین کر دے، گناہ کی وجہ سے اس کی رات کی نیند اڑ جائے، گناہ کی وجہ سے اس کو کوئی چیز میں کوئی چیز اچھی نہ لگے۔ جب گناہ اس کو اندر سے بے چین کر دے تو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ مومن ہے یا نہیں، حضور نے فتویٰ دے دیا کہ ایسا بندہ مومن ہے۔ ہے کوئی جو گناہ کرنے کے بعد کھانا چھوڑا دے؟ ہے کوئی جس کی نماز کبھی قضا ہو گئی ہو اور وہ رات بھر رو رو کر اپنے رب کو مناتا ہو؟ نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کر کے ہمارا مسلمان بھائی کہے لگاتا ہے، گناہ کر کے خوب مزے کرتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، معاذ اللہ۔ تو جس قوم کی سچویشن ایسی ہو کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو کہ کس بڑے کی اس نے نافرمانی کی ہے، وہ قوم زمین کے اوپر باعزت و باوقار زندگی نہیں گزار سکتی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک پہاڑ کے قریب سے میں گزرا تو میں نے پہاڑ سے پتھروں کے چیخنے کی اور رونے کی آواز سنی۔ پہاڑ کے پتھروں سے رونے اور چیخنے کی آواز میں نے سنی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے پوچھا یہ رونے کی آواز کہاں سے اور کیسے آ رہی ہے؟ تو ایک بہت بڑے پتھر نے جواب میں کہا یا عیسیٰ روح اللہ، ہمیں میں سے کوئی نکلتا ہے اور پھر اس کو معبودان باطل بنا کر لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ایک فرمان رونے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ فرمان یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو یا عیسیٰ، ہم اس لیے
لیے رو رہے ہیں کہ جس پتھر کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا کہیں ہم اس میں سے تو نہیں ہیں۔ ایک پتھر جہنم کے تصور سے رو رہا ہے اور ایک مسلمان کے دل و دماغ میں جہنم کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس حد تک بے باک ہماری قوم ہو چکی ہے۔ کیا دیکھتے ہو رات بھر؟ کیا کرتے ہو زندگی کے اندر؟ کہاں کہاں نظروں کو گھماتے ہو؟ اپنے وجود سے کون سی بدکاریاں کرتے ہو؟ دامن پر گناہ کے کتنے دھبے لگاتے ہو؟ کوئی شرمندگی بھی ہے یا نہیں؟ کوئی گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ ہے بھی یا نہیں؟ بلکہ حال یہ ہو چکا ہے معاذ اللہ، آج کا مسلمان کہتا ہے ارے دیکھا جائے گا، لا حول ولا قوت۔ حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، ایک بار پہاڑ کو دیکھتے ہیں اور ایک پہاڑ کو جب انہوں نے دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار اس پر اگر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کالا پتھر ہے، اس پر گرینری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غیب سے آواز آتی ہے، داموس کب سے میری تخلیق میں تو عیب نکالنے لگا؟ اس پتھر پر اگر سبزہ نہیں ہے تو مولا نے نہیں اگایا نا، تو مولا بہتر جانتا ہے یا داموس تو بہتر جانتا ہے؟ حضرت داموس کے دل پر چوٹ لگی، ایک جملہ زبان سے نکلا تھا جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ حضرت داموس علیہ الرحمہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہتے ہیں جب تک کہ مولا کی طرف سے معافی کا پروانہ نہیں ملے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ محلے کے چند نوجوان کوئی فنکشن رکھتے ہیں، حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائیں۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ نہیں میں تمہارے یہاں کھانے کے لیے نہیں آ سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ ان نوجوانوں نے ضد کی کہ نہیں حضرت آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے وجہ بتا دی کہ ایک مرتبہ میری زبان سے ایسا جملہ نکلا، ایک پہاڑ کو دیکھ کر، اس کے پتھر کو دیکھ کر کہ کاش اس پر ہریالی ہوتی، تو غیب سے یہ ندا آئی، یہ آواز آئی تو مجھ سے کھانا چھوٹ گیا ہے۔ اب نوجوانوں نے کیا جواب دیا؟ جیسا جواب آج کے نوجوان دیتے ہیں اور آج کے نوجوان جیسا سوچتے ہیں، آج کے نوجوان جیسا بولتے ہیں، ایسا ہی جملہ اس زمانے کے نوجوانوں نے کہا حضرت داموس سے۔ کہنے لگے ارے حضرت آپ اتنی سی بات سے ڈر گئے، گھبرا گئے، چھوڑیے، اگر معاذ اللہ اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن آپ چلو کھانا کھا۔ اب جب ان لوگوں نے، نوجوانوں نے یہ کہا تو ندا آتی ہے غیب سے، داموس علاقہ چھوڑ دو، اس علاقے کو چھوڑ دو، محلے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو قوم میرے عذاب کو ہلکا سمجھ رہی ہے ان قریب ان پر میرا عذاب نازل ہوگا۔ داموس تم علاقہ چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کے عذاب کو ہے برداشت کرنے کی طاقت؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، اے جبریل کیا بات ہے کہ میں اسرافیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ اسرافیل علیہ السلام جلیل قدر فرشتے ہیں، اسرافیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، حضور جب سے اللہ نے جہنم پیدا کی ہے تب سے اسرافیل نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں ڈرو اللہ سے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگو، گناہ پر اکڑو نہیں، گناہ پر شرمندہ ہوا کرو، گناہ پر نادم ہوا کرو، نیکی کر کے خوش ہو جاؤ، گناہ کر کے اللہ سے ڈرو کہ کہیں اس کی پکڑ ہوگی تو کیا جواب دو گے۔ دل میں شرمندگی محسوس کرو، گلٹی محسوس کرو، اور یہ حدیث میرے نوجوان سارے بچے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
عز و جل جوان توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. اگر کوئی جوان گناہ کے اندر گرفتار ہو کر توبہ کرے نا تو اللہ صرف اس کو معاف نہیں کرتا بلکہ میرا مولا اس سے محبت فرماتا ہے. جوانوں آج تک کے گناہوں سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. بہت گناہ میں زندگی گزر چکی, ماں باپ کو ستا چکے, رات گناہوں کو دیکھنے میں گزار چکے, زندگی نماز قضا کرنے میں گزار چکے. اب توبہ کرو, خدا کی قسم سیدھے راستے پر چلو گے نا, چٹائی پر لیٹو گے تبھی تمہیں سکون کی نیند آ جائے گی, لیکن گناہ کے راستے پر چل کر کبھی سکون نہیں مل سکتا, کبھی اطمینان نہیں مل سکتا, کبھی روزی میں فراوانی نہیں مل سکتی. آج ہم اور آپ اس شہر میں حاضر ہیں جس شہر کو اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, ہند کے بلال کا یہ شہر ہے. اعلیٰ حضرت کون تھے؟ ہندوستان کے بلال تھے, ایک سچے عاشق رسول تھے. اس عاشق رسول کے شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج اس محفل کے اندر حاضر ہیں جہاں عظمت اسلام کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں آج سوچ رہا تھا جب بارگاہ اعلیٰ حضرت و سرکار حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہما میں حاضری کے لیے جب جا رہا تھا, میں سوچا یا اللہ کتنی تنگ گلی, غیروں کا علاقہ, لیکن اسی علاقے میں بسنے والا ایک مرد مجاہد, مرد کلندر ایسا اٹھا کہ بریلی کو پوری دنیا میں مشہور کروا دیا. صرف مشہور ہی نہیں بلکہ بریلی کے عاشق کے اس عشق کا صدقہ لوگ اللہ سے مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. سوچو کتنے عظیم تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ جن کے عشق کا چراغ, جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ اس طرح سے روشن کیا کہ پوری دنیا کے اندر بریلی کے نام ہی کو روشن نہیں, مدینے کے تاجدار کی عظمت کا سکہ بھی لوگوں کے سینوں کے اندر بٹھا دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں ابھی میزبان کے گھر پر پہنچا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت جانتے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں نے کہا نہیں, کٹر اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کا علاقہ ہے. آپ ذرا سوچو, اعلیٰ حضرت کو نسلوں نے دیکھا بھی نہیں لیکن اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ دل دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ روشن ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ مجھے بتاؤ, اعلیٰ حضرت کا گھر جا کر کے دیکھو جس گھر میں وہ رہا کرتے تھے, سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا گھر دیکھو جس گھر میں وہ رہا کرتے تھے, لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارنے والے ان مرد کلندر کی زندگی گزر تو گئی, لیکن آج پوزیشن یہ ہے زمین کے اوپر تھے تب بھی ان کا نام چل رہا تھا اور زمین کے اندر ہیں تب بھی ان کا نام چل رہا ہے. کس وجہ سے؟ نیکی کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, گناہ اللہ نہ کرے کبھی انجام میں ہو بھی جائے تو دل میں سکون نہیں ہونا چاہیے, غم محسوس کرو یا اللہ مجھ سے یہ کیسے نافرمانی ہو گئی, توبہ کرو, کھانا چھوڑ دو, اللہ کرم کی نظر فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور اللہ جب نیکی کی توفیق عطا فرمائے, کوئی نیکی ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا, تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا, تیرا بڑا کرم ہے, نیکی کر کے خوشی محسوس کرو. آج نیکی کرنے میں لوگ شرماتے ہیں, الٹا ہوا ہے. آپ کو بتاؤں گا تو سمجھ میں بات آ جائے گی. خاص طور پر وہ لوگ جن کو دنیاوی اعتبار سے اللہ نے مال و جاہ اور علم عطا فرمایا ہے دنیاوی, وہ تو بہت شرماتے ہیں. کہیں بڑوں کے یہاں شادی میں چلے گئے تو کھڑے ہو کر ہی پانی پئیں گے, بیٹھ کر نہیں پئیں گے. کہیں گے پئیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ یار یہ پرانے زمانے کا آدمی کہاں سے آ گیا. نیکی کرنے میں شرماتے ہیں. جس قوم کو نیکی کرنے میں شرم آتی ہو وہ قوم نیکی کی دعوت کیا دے گی, کیا دے گی. لیکن اگر کوئی ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو پہننے میں شرم نہیں آئے گی. حیرت کی بات ہے,
آج کا مسلمان گناہ کرنے میں نہیں شرماتا، نیکی کرنے میں شرماتا، نماز پڑھنے میں شرماتا، دعا مانگنے میں شرماتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے میں شرماتا ہے، قرآن پڑھنے میں شرماتا ہے. تو کیسا مومن ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ تمہیں بے چین کر دے تو بس سمجھ لو کہ تم مومن ہو. اگر سچے مومن بن کر جینا چاہتے ہو تو نیکی کرنے کے بعد دل میں فرحت محسوس کرو، اور اللہ نہ کرے گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے دل کے اندر خجالت اور شرمندگی محسوس کرو. انشاءاللہ ایمان سینے کے اندر پختہ ہوگا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و توفیل ہم سب کو کمال ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.